کو عام الحزن کہا جاتا ہے، جس سال میں آقا علیہ السلام کے دو بڑے سہارے آپ کی زندگی سے جدا ہو گئے۔ معراج آقا علیہ السلام کو کیوں کرائی گئی؟ بے شمار اس کے رموز و اسرار نقل کیے گئے ہیں۔ عمومی طور پر جو فطری لحاظ سے آقا علیہ السلام کو اس سال جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی جس سال میں آقا علیہ السلام کے دو بڑے سہارے آپ کی زندگی سے جدا ہو گئے۔ گھر کی باہر کی زندگی میں حضرت ابو طالب جو کہ آپ کا ایک سہارا تھا، کفار و مشرکین کو جواب دینے میں، رؤسائے قریش کو جواب دینے میں آقا علیہ السلام کا ایک بڑا سہارا تھے۔ جب بھی آقا علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا تو وہ جو اہل قریش تھے، اہل مکہ تھے، وہ حضرت ابو طالب کو جب دیکھتے تو پھر وہ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے سے احتیاط برتتے تھے۔ تو گھر کی باہر کی زندگی میں حضرت ابو طالب آقا علیہ السلام کے گویا کہ دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ اچھا، اور گھر کے اندر کی گھریلو زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کا ایک بڑا سہارا تھے۔ آقا علیہ السلام جب کفار اور مشرکین ان کے مظالم سے، ان کی تکالیف سے اور ان کے جھٹلانے سے جب مایوس ہو جاتے، آپ غمزدہ ہو جاتے، تو جب گھر میں آ جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ سمجھتی تھی کہ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، سمجھ جاتی تھی کہ آج ضرور میرے محبوب کو باہر کے لوگوں نے ٹھکرا دیا، آپ کو اذیت دی ہے، آپ کو تکالیف پہنچائی ہیں اپنی زبان سے، کلمات کے زخموں سے اور ظاہری تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سمجھ جاتی اور آقا علیہ السلام کو تسلیاں دیتی تھی۔ ہر لحاظ سے آپ کے دکھ سکھ میں رہنے والی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام ہو ان کی سیرت کو۔ آقا علیہ السلام دکھی آ جاتے، اما خدیجہ سے ملاقات ہو جاتی، آپ کے سارے درد دکھ دور ہو جاتے تھے۔ یہ دو بڑے سہارے آقا علیہ السلام کی زندگی سے اس عام الحزن جس سال کو کہا گیا جدا ہو گئی۔ ایک تو ان کی جدائی کا وہ ملال دل پر چھایا ہوا تھا، سونے پہ سہاگا کہ کفار اور مشرکین ان کے جو مظالم تھے، ان کی تکالیف وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں تقاضائے بشری نے آقا علیہ السلام کو بالکل مایوسیوں کی طرف ان حالات نے آقا علیہ السلام کو مایوسی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں، کیوں فکر کرتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، آ جاؤ اے میرے محبوب، میں آپ کو سیر کراؤں، آپ کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، آپ کو آسمانوں کی سیر کراؤں، آپ کو جنت دکھاؤں۔ ان سب سے بڑھ کر اے محبوب آ جا، میں تمہیں اپنا قرب دوں، اپنا جلوہ دکھاؤں۔ اور اے محبوب جب تو میرا جلوہ دیکھے گا تو تجھے دنیا کا ہر غم بھول جائے گا۔ تو بنیادی طور پر آقا علیہ السلام کو جو بشری تقاضے کے تحت دکھوں اور غموں نے جو گھیرا تھا، ان غموں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ اعزاز دینا چاہا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز نہیں دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دیدار خداوندی تھا، وہ بے حجاب و بے نقاب جلوہ یزدانی تھا،
کہ اس فضیلت سے اللہ نے اپنے محبوب کو نوازنا چاہا تو معراج کرا دی کہ انبیاء آتے رہے اپنے اپنے زمانے میں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، کہتے رہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک۔ پوچھتے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے؟ تو ہر نبی کہتا کہ نہیں دیکھا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کو دیکھا ہوا؟ نہیں دیکھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ کو دیکھا ہوا؟ کہا کہ نہیں دیکھا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ اے عیسیٰ اللہ کی دعوت دیتے ہو، کیا اس رب کو تو نے دیکھا ہوا ہے جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ محبوب آپ بھی اگر اپنی امت کو دعوت دیں، آپ بھی اگر لوگوں سے کہیں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اور آپ سے اگر لوگ پوچھ لیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہو، تو اے محبوب میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زبان سے کلمہ لا نکلے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ اے محبوب میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی لوگوں کو اس طرح کہیں جس طرح دوسرے انبیاء اپنے امتیوں کو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ آج ہمیں تمہیں معراج کرا دیتا ہوں تاکہ کل کو تیرا یہ جواب نہ ہو کہ میں نے نہیں دیکھا، تو برملا کہتے کہ ہاں میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، اس سے بڑا حسین کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محبوب برحق کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ایک ہے، آ جاؤ اس رب کی طرف۔